الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما 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 رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عظم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا انظر حالنا انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار سار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب محبت نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کر لو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی المرسلین
وعلى آلك وصحابك سيدي يا محبوب رب العالمين. دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں؟ جزاک اللہ. علی نور کیوں؟ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں؟ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں؟ کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، مسرت ہے کس کی ملاقات کی، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی. عید کا دن ہے آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں؟ طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو پھیلانے لگا، طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو پھیلانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا. رشک صبح صفا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں؟ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں؟ رونق فضا کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں؟ وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء
شاہ دنیا ہوں دین بزم کوثر میں ہوں گے مسعد نشین جشن معراج کا آج کی رات ہے دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں حمد و صلاۃ تو بات جتنا دیا سرکار نے اتنی اوقات نہیں یہ سب تو ان کا کرم پھر ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ورنہ اپنی تو کوئی بات نہیں معزز سامعین کرام دوستو بزرگو عزیزو نیز واجب الاحترام برادران ملت اسلام تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمیدہ 21 پارہ سورہ لقمان اس دی 3 آیات تلاوت کیتیاں نے سولہ 17 اور 18 دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں حق سچ بیان کرن تو سنن پھر سب تو سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین سامعین کرام ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے جس کا دوسرا جمعہ شریف ہے اس ماہ پاک کے اندر ایک رات شب برات دے نام تو منسوب جڑی کی آندی ہے اس مہینے دی 15 دی رات نو دن 14 رات 15 دی جس دے وچ تقدیراں دا فیصلہ کیتا جاندا ہے اور اس رات نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی رحمت اس عالم دنیا تے چھا جاندی ہے ہر اس انسان واسطے جڑا کہ توبہ کرنے والا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان صاحب ایمان دی طرح اسی بھی انشاءاللہ اس رات نو اللہ دی یاد اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات درود و سلام دے اندر گزاراں گے جڑی کہ پیر والے دن پیر دا ہوئے گا اور رات نو انشاءاللہ شب برات دے سلسلے دے اندر محفل شریف دا بھی اہتمام ہوئے گا اور ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے گا اور انشاءاللہ پھر واعظ و نصیحت بھی ہوئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساڑے نصیبہ اندر اے اصیل لمحات سانو عطا فرمائے بہرحال سامعین کرام جو اج دا موضوع ہے اس دے ولے آنے ہیں سورہ لقمان اس سورت دا نام ہے لقمان لفظ عام ہے تسی سنیا ہونا ہے ایک حکیم لقمان ہو گزرے نے کچھ لوگ کہندے نے کہ نبی سن کچھ لوگ کہندے نے کہ حکیم سن برر ذات جڑی بھی سی بڑی معزز سی بڑے عزتاں والے سن حضرت لقمان دی عمر 1000 سال ہوئی ہے سبحان اللہ 1000 سال آپ دی عمر سی کچھ راوی کہندے نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دی خالہ دا لڑکا سی
لقمان حکیم۔ کچھ مفسر حضرات فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خالہ دا لڑکا سی۔ بہرحال ایک کنفرم بات ہے کہ صاحب ایمان آدمی سی اور بہت ہی زیادہ صاحب دنا آدمی سی۔ حکیم لقمان تو مشہور اس لیے کہ وہ پہلا ڈاکٹر ہے کہ جن نے انسان دے واسطے علاج تجوید کیتا ہے۔ اس تو پہلے کوئی علاج وغیرہ معالج نہیں سی گا۔ یہ کو آ کے ضرورت پئی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لقمان نو، حکیم لقمان نو اللہ تعالی نے یہ ذہانت بخشی کہ جنگل دیاں جڑیاں بوٹیاں آپ دے نال گفتگو کر دیاں سن تے دس دیا سن میں اس کا مانی ہاں، میں اس کا مانی ہاں، میرے چاہ فوائد نے، میرے چاہ رب نے رکھے، میرے چاہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر آپ انہاں چیزوں کو اکٹھا کر کے تے نالے تحریر فرماندے سن تے نالے لوگوں دا پھر علاج کرتے سن۔ اس کائنات دے اندر نبی تو بعد پھر پہلا اے ڈاکٹر ہے جس کا نام لقمان حکیم ہے۔ لقمان حکیم نو اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد عطا کی تھی۔ جدو اولاد چلن پھرن والی ہوئی تو حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد نو بلا کے جو نصیحت کی تھی نا، ایز اے باپ نے اپنی اولاد نو نصیحت کی تھی۔ باپ نے اپنی اولاد نو نصیحت کی تھی۔ وہ باپ دا نصیحت کرنا اپنی اولاد نو، باپ دا نصیحت کرنا اپنی اولاد نو اللہ نو ایڈا اچھا لگیا، ایڈا اچھا لگیا، ایڈا اچھا لگیا کہ رب نے قرآن ہی بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ہر باپ دی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد نو نصیحت تے وصیت کرے۔ جڑے بھی باپ ہیں نے دنیا تے، ہر باپ واسطے لازم ہے، خصوصاً جڑا صاحب اسلام مسلمان ہے وہ دلی ضروری ہے کہ اپنی اولاد نو وصیت اور نصیحت کرے۔ پھر اولاد واسطے بھی ضروری ہے کہ اپنے باپ کی نصیحت اور وصیت منے۔ اسی سورہ لقمان کے اندر پیچھے آیا کریمہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد واضح ہے، فرمایا والدین اگر ایسی کوئی بات کہن کہ جدے نال شرک رب ذوالجلال دی ذات نال ہوندا ہوئے، صرف او گل مننی ماں باپ دی جائز نہیں۔ جیڑی بات تانوں اللہ رسول تو دور کرے، والدین کوئی ایسی گل کرن تے اوتھے نافرمانی کرنا اور نافرمانی نہیں ہے۔ اگر بھائی دوستو ہٹ کے اللہ دا یہ حکم ہے کہ اپنی والدین نو اف تک بھی نہیں کہنا، اتنا ادب تے احترام رکھنا ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسان، اپنے والدین تے احسان کریا کرو، احسان کریا کرو۔ احسان کدھا نہ ہے؟ اگر مالک اپنے نوکر نو کچھ دیتا ہے تو احسان نہیں ہے، وہ دی مہینے دی تنخواہ دے رہی ہے، نے کام کیتا ہے۔ اگر کوئی مزدور نو مزدوری دیتا ہے تو احسان نہیں ہے، وہ دے کام دی اجرت دے رہی ہے۔ اسی رستے جاندے کسی فقیر نو کچھ دینے ہیں تو احسان ہے، کیونکہ وہ دے کول سانو کوئی مطلب نہیں ہوندہ۔ اللہ فرماندا اپنے والدین تے احسان ایویں کر بھی جیڑا تو انہوں تے خرچہ کر لویں تو مڑے امید نہ رکھ مہینے بھی ملے گا، بھول جاؤ انہوں۔ والدین دی خدمت کر بغیر کسی لالچ دے، اس لیے نہیں کہ 4 مرلے میرے نام لگ جان گے، اس لیے خدمت نہ کر کے جو ماں باپ کو مینوں مل جائے گا، بے لوس اپنے والدین دی خدمت۔ بہرحال سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فرمانے کا موضوع ایک الگ ہے۔ میں اپنے اصل موضوع تے رہنا وا جڑا کہ اپنے واسطے اج دا جمعہ میں بیان کرنا ہے اور ضروری ہے۔ سامعین کرام، والدین دی ہر بات دی اطاعت کرنا ضروری ہے، مگر جڑی اللہ رسول تو دور کرے
انہوں مننا اللہ دا فرمان ہے کہ یہ گل نہیں مننی. باقی سب ہی ٹھیک ہے. جیڑی اللہ رسول تو دور کرے ایسی بات والدین دی نہیں مننی. تو بہرحال یہ بھی ہر پیو تے لاگو ہے. اگر وہ صاحب اسلام صاحب ایمان مسلمان ہے اپنی اولاد نو نصیحت کرے، اپنی اولاد نو سمجھائے، اپنی اولاد نو دسے. یہ ہر والدین تے ضروری ہے، لازم ہے اور اللہ دا قانون ہے. اور جڑے لوگ اپنی اولاد نو سمجھاندے نے رب نو ایڈے چنگے لگدے نے کہ رب اس دا قرآن ہی بنا چھڑدا ہے. یہ مطلب ہے عمل بڑا اعلی ہے، رب نو بڑا چنگا لگیا ہے. تے چنگا لگدا ہے جدو باپ اپنی اولاد نو سمجھا رہا ہوندا ہے تے رب نو بڑا چنگا لگدا ہے. اس واسطے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا لوگو اپنے باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہوندی ہے، باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہوندی ہے، ماں دی رضا وچ جنت مل جاندی ہے. یعنی کہ دونوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نال رکھنے. سامعین کرام مسلمان ہون دے ناتے ساڈے واسطے ضروری ہے، پر کیا کریں اسی تے مسلمان بھی بڑے عجیب جے مسئلے چ بن گئے ہاں. مسلمان تے ہے ماں، بس مسلمان ہی ہے ماں. ایک عقیدہ، ایک ہے ایمان. اسی سارے جتنے بھی تقریباً مسلمان عقیدے دے لحاظ نال ٹھیک ہاں، عقیدے دے لحاظ نال ٹھیک ہاں. خصوصاً اہل سنت و جماعت عقیدہ ساڈا ہے کہ رب دا ساڈا سانو ویکھ رہی ہے، کوئی شک نہیں ویکھ رہی ہے. عقیدہ ساڈا ہے کہ ساڈا خدا ایک ہے، بالکل ٹھیک ہے ایک ہے. عقیدہ ہے کہ ساڈا نبی مصطفیٰ صاحب الاولاق تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے وہ نبی نے کہ جڑے خاتم النبیین نے، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت نے، رحمت للعالمین. ٹھیک ہے، یہ بھی ساڈا ایمان ہے کہ اسی مرن تو بعد اٹھایا جانا ہے، یہ ہر مسلمان دا ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ساڈا ایمان ہے کہ کل معاشر والے دن اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، ساڈے اعمال دا حساب کتاب ہونا ہے. انہوں اسی مننے ہاں، ساڈا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. سامعین کرام عمل جڑا ہے نا، عمل وہ دے تو اسی بڑے دور ہیں. تے عمل دا نام ایمان ہے. اے تے مان لیا کہ رب ایک ہے، عقیدہ تے ٹھیک ہے، آیا کہ ایمان بھی ہے. ایمان دا تقاضا ہے کہ پھر رب ایک ہے تے پھر کسی اور اگے جھکنا نہیں. وہ جڑا ایک ساڈا رب ہے، خدا ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، پھر او دی مننی ہے، کسی اور دی نہیں. تے یا او دی مننی ہے جدی رب مناوے. اسی یہ تو مننے ہیں کہ اللہ سب تو بڑا ہے، پر اس بڑے واسطے اسی کرتے کچھ نہیں. اس بڑے واسطے مننے اللہ سب تو بڑا ہے. تے وڈا جی اللہ نو اسی سب تو بڑا مننے ہاں تے پھر او دی گل بھی تے وڈی ہے نا جی. کی خیال ہے؟ وڈے بندے دی گل بھی وڈی ہوندی ہے، چھوٹے بندے دی گل چھوٹی ہوندی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے اسی مننے ہاں تے او دی گل بھی وڈی ہے. ہن اللہ دی گل جڑی وڈی ہے تے جدا اللہ جڑا ہے اللہ دا اعلان بھی پھر وڈا ہے، مگر اللہ دا اعلان ہو رہا ہوندا ہے تے آندا کوئی نہیں. ہن پوچھو جی اللہ بڑا وڈا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دا اعلان ہو رہا ہے تے عمل نہیں ہوندا. ٹھیک ہے، ایمان نہیں ہے. اسی مسلمان بن کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. کلمے تے عمل نہیں ہے. عقیدہ ہے ساڈا، ایمان نہیں ہے. ایمان نام ہے عمل دا، ایمان نام ہے عمل دا. عمل نہیں تے ایمان نہیں. عقیدہ ہے پر ایمان نہیں ہے. ایمان کی دا نام ہے. میں ایک چھوٹی جی بات عرض کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی جس کا نام ابو لبابہ، صحابی دا نام سی، مسلمان ہو گیا. اس دا قبیلہ
ہن چونکہ مکان بن گئے نے، آبادیاں بڑھ گئی نے، لوگ اتنے مقیم نے. ہن جس طرح مثال کے طور پہ ساڈا نین سکھ ہے، نین سکھ دے وچ ہر قوم موجود ہے، ہر قوم موجود ہے، ہر قسم دا بندہ موجود ہے، مسلم غیر مسلم موجود ہے، چنگا بندہ موجود ہے. سامعین کرام، جس ویلے اسلام دی ابتدا سی اس طرح اے سسٹم نہیں سی ہوندا. اس طرح ایک قبیلہ تے او قبیلے دے لوگ اکٹھے ہی رہندے سن. او اوتھے رہ گیا یہ نہیں سی ہوندا. ہر قبیلے دا ایک سردار ہوندا سی تے اس قبیلے دے لوگ اس قبیلے دے نال نہ رہندے سن. پوری دنیا تے جتھے بھی وہ جاندے سن وہ سارے اکٹھے ہی جاندے سن. مگر مثال دے کے عرض کراں تے اے انصاریاں دا ایک قبیلہ ہے تے وہ انصاری جننے بھی ہوندے سن اس قبیلے دے نال ہی رہندے سن، کدی اگاں پیچھے نہیں سن رہندے. سردار نے کہنا تو چلنا ہے تو چلے جانا، سردار نے کہنا اتنے رکنا ہے تو رک جانا. ادو قبیلیاں دا سسٹم ہوندا سی. اگر بالفرض کوئی ارائی فیملی ہے تو انہوں نے قبیلہ جدے بھی جانا. ساری زبان ہے جڑے اتنے سارے کو نہیں لوگ چنگڑ ٹائپ آتے پکھیاں والے بیلی. یہ دنیا پہلے اس پوزیشن رہتی سی، مسلمان بھی اسی پوزیشن ہی سن. اتوں کے کسی چودھری تنگ کیتا جناب اتوں خیمے چکے تو اگے جا کے لا لے، اتوں چکے اگے لا لے، اتوں چکے اگے. یہی صورتحال سی. کوئی اپنا وطن یا کوئی اپنا شہر نہیں سی گا. ادو اس پوزیشن رہا جاتا سی. پھر وہ قبیلیاں دے سردار ہوندے سن. یہ حضرت ابو لبابہ قبیلے دا سردار سی تے اس دا قبیلہ پرلی درجے دا منافق سی. عبداللہ ابن سلول مدینہ پاک دا ایک منافق آدمی سی، بڑا چودھری ٹائپ، سیاسی آدمی منافق آدمی. مدینہ پاک دا جس ویلے حضور پاک لے گئے تے حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا سی تے منافقت بھی کردا سی. اے دے خلاف پوری قرآن وچ سورت پوری اتری ہوئی ہے المنافقون. ابو لبابہ دے قبیلے نو صحابہ کرام نے جس ویلے گھیرا پایا نا جنگ واسطے تے اے بڑی باری انہوں معاف کیتا، پر پھر اپنی عادت تو نہیں سن مڑدے. اللہ دا حکم ہو گیا سی انہوں ختم ہی کر دیتا جائے. گھیرا تنگ ہویا تے انہاں کہا جی ساڈی صلح کرنا چاہتے ہیں جی ساڈے والے ابو لبابہ نو بھیجو. تے ابو لبابہ گئے، اندر نال مشورہ کیتا بھی جے تو کہیں تے اسی مسلمان ہو جائیے، کلمہ پڑھ لئیے تے نبی نو اسی حاکم مان لئیے. جے تو کہیں تے اگر اسی کلمہ پڑھ لئیے تے سانو معاف کیتا جائے گا. ابو لبابہ نے کہا ٹھیک ہے تسی کلمہ پڑھ لو تے نبی نو حاکم مان لو. ایک گل کر کے تے نال انگلی دا اشارہ گلے والے کر دیتا. بس اینا کو کام کیتا ہے کہ اشارہ گلے والے کر دیتا ہے، کوئی منہ گل نہیں کیتی. اس دا رزلٹ، اس دا جواب، اس دا نتیجہ اس قبیلے نے لیا کہ دا مطلب ہے محمد ساڑھے گال لا دے گا، یعنی قتل کر دے گا. ایک گل کرن تو بعد ابو لبابہ دے ذہن سے خیال آ گیا بھی یار میں تے گل نہیں سی یہ کرنی جڑی کر لئی ہے، یہ تے نبی پاک نے فرمائی نہیں، میرے کو تے گناہ ہو گئے، میں تے غلط گل کر لیے. ہوں یہ کوئی ایڈی وڈی گل ہے یار مان لو مسلمان ہو جاؤ، نہیں تے سر لت جانے کوئی وڈی گل ہے، عام جی بات سی. مگر مفسر حضرات حدیث اندر تفسیرہ اندر موجود ہے ابو لبابہ دے ذہن وچ خیال آیا تے کہندا میں تے وہ گل کر بیٹھا جڑی نبی پاک نے مینوں حکم ہی نہیں کیتا، میں تے نافرمانی کر لئیے. اپنے آپ نو ملامت کرنی شروع کیتی. گھر گیا، اپنی بیگم نو نال لیا، نال رسا لیا تے مسجد چلا گیا. مسجد ایک ستون ایک پلر دے نال آپ کھڑا ہو گیا تے بیگم نو کہا مینوں بن دے، جدو نماز دا ٹائم ہوئے ادو آ کے مینوں کھول دے تے پھر بن کے چلی جی کر، یہ تیری ڈیوٹی ہے، میرے کو گناہ ہو گیا. جب تک میرا اللہ مینوں معاف نہیں کرتا میں اپنے آپ کو ایویں رکھنا ہے. مفسر حضرات فرماتے ہیں کہ 6 دن گزر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں پوچھا بھی تینوں خیر ہے کیوں اپنے آپ کو بنی.
انہیں بھی کوئی گل نہیں نبی پاک نال کیتی، بس بنیا اپنے آپ کو. ہن خیال اپنے دل وچ آیا ہے، کسی نال گل نہیں کیتی، کسی نوں دسیا نہیں ہے. اپنی بیگم نو آرڈر لا دیتا ہے کہ تو یہ کام کرنا ہے. نماز دے ٹائم تے بیگم آندی ہے، ابو لبابہ نے کھول دیتا جاتا ہے، نماز پڑھ کے جناب نبی پاک دے پیچھے پھر اوتھے اوویں بن دیتا جاتا ہے. تے نماز پڑھتا کیندے پیچھے؟ نبی پاک دے پیچھے. رب دے گھر وچ، تے رب دا گھر مسجد دے وچ. پھر بھی اپنے آپ کو بنیا ہے. 6 دن گزر گئے نے. 6 دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اس دن آپ حضرت ام سلمہ دے گھر آرام فرما سن. تے صبح دا ٹائم سی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے مسکراہٹ سی. ام سلمہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سونیا میرے ماں باپ قربان ہون، اللہ کرے یہ چہرہ ایویں ہی مسکراندا رہے. سبحان اللہ. کیا میں اس مسکراہٹ دی وجہ پوچھ سکنی ہوں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو لبابہ نو معاف فرما دیتا ہے. 6 دن بعد عرض کر دی حضور جو حکم ہوئے تو میں خبر سنانا ہوں. آپ نے فرمایا سنا. انہوں جا کے خبر سنائی تو صحابہ کرام خوشی دے نال اٹھے تے اٹھ کے انہوں کھولن لگے. تو سکھا مینوں کوئی نہ کھولے، وہ تینوں اللہ نے معاف کر دیتا ہے. اسے کہا پھر بھی مینوں کوئی نہ کھولے، وجہ اسے کہا میں چاہنا مینوں کھولے دے او کھولے جن نے معافی دی خبر سنائی ہے. سبحان اللہ. یہ دا نام ہے ایمان. دل وچ خیال آیا ہے تے خیال آن دے نال انگلی دا اشارہ ہو گیا ہے، بے اختیار ہو گیا ہے. کیا نہیں صرف اشارہ گڑے والے ہو جائے. اس دی سزا ہے کہ 6 دن ستون نال بجھا رہی ہے تے رب نے بھی نہیں آکھیا بھی کھول دیو اینوں. 6 دن بعد پھر اللہ دا حکم آیا ہے تے کھولیا گیا ہے. تے جدو کھولن لگے نے تو اسے کہ نہیں مینوں نبی ہی آ کے کھولے. دسن دا مطلب ہے ایمان اے دا نام ہے کہ خیال بھی آ جاوے کہ نبی دی ذات تو، نبی دے افعال تو، نبی دے اقوال تو، نبی دے حکم تو اگے یا پیچھے ہو گیا تے 6 دن بج جاندہ بندہ. وہ بھی صحابی رسول تے نماز بھی 5 ٹائم پیچھے پڑھتا ہے تے معافی پھر کوئی نہیں. تے نماز بھی نبی دے پیچھے پڑھتا ہے، کسے مولوی دے یا ملا دے پیچھے نہیں، معافی پھر کوئی نہیں. تے صحابی رسول ہے. اینی جی گل تے 6 دن لگ جاندے نے. اسی بھی مسلمان ہوں. کنیاں گلاں نے جڑیاں اسی نبی پاک دے برخلاف کرتے رہ جانے، یعنی کہ برعکس کرتے رہ جانے. کنے فیل نے، کنے ساڈے کولو فیل نے کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق اسی کرتے ہی نہیں ہیں. کتنے ایسے لباس نے جڑے ساڈے نبی پاک دے حکم دے خلاف نے، کتنی گفتگو جڑی حضور پاک دے حکم دے خلاف ہے، جتنے ساڈے کردار نے حکم دے خلاف نے. پھر بھی اسی مسلمان تے بڑے پکے ایمان والے ہیں. پھر بھی اسی بڑے پکے ایمان ہے. ساڈے جا کوئی ایمان والا کوئی نہیں. صرف ساڈے چ عقیدہ ہے، ایمان کوئی نہیں. ایمان تو فارغ ہاں، ایمان تو فارغ ہاں. ایمان ادو ہوندا ہے جدو انسان دا کردار بنے. ایمان ادو ہوندا ہے جدو کلیاں بہ کے بھی رب کو ڈردا ہوئے. ایمان ادو ہوندا ہے جدو او دے واسطے سچ بولدا ہوئے، سامنے بھاویں ابا نہیں ابے دا بھی ابا کھڑا ہوئے. اسی تے اپنے بیلی واسطے جھوٹ بول دینے، اپنے دوست واسطے جھوٹ بول دینے، اپنی محبت واسطے جھوٹ بول دینے، 4 پیسے واسطے جھوٹ بول دینے. یہ دا نام ایمان نہیں ہے، یہ دا نام بے ایمانی ہے. مننے ہاں اللہ اکبر، پر اللہ دی نہیں من دے کیونکہ ایمان نہیں ہے.
عقیدہ ہے کہ اسی اللہ اکبر مننے ہاں. اگر ایمان ہوندا تے پھر وہ حکم تے بھی عمل ہوندا. ایمان نہیں ہے، ایمان تو فارغ ہے. اگر ایمان ہوندا تو پھر ساڈے چ کوئی عملی نمونہ ہوندا. سامعین کرام دسنا چاہنا بے شک گل بڑی کڑوی جی ہے پر حقیقت ہے کڑوی پر حقیقت ہے. جدو ایمان انسان میں آندا ہے ادو پھر انسان عمل کرتا ہے تو کسے واسطے نہیں کرتا، کسے نو راضی کرنے واسطے نہیں کرتا، پھر وہ رضا صرف وہ منسلک ہوندی ہے. وہ رضا صرف یہی ہوندی کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا حکم ہے بس ٹھیک ہے. کسی نال کوئی غصہ نہیں ہوندا، کسی نال کوئی محبت نہیں ہوندی، کسی نال کوئی گلہ نہیں ہوندا. وہ دا چلنا اٹھنا پھرنا پھر اپنے رب واسطے ہوندا ہے. تو پھر رب بھی بڑا غفور الرحیم ہے. ہائے جدو صحابہ کرام دا اتنا ایمان سی نا، فتوح الشام دے اندر لکھیا صحابہ کرام دا ایک قافلہ، مجاہدین دا ایک قافلہ جڑا کہ جا رہی ہے، سربراہ گھوڑیاں تے بیٹھے نے، پیچھے کچھ لوگ گھوڑیاں تے نے، کچھ لوگ پیدل نے، نال اٹھ ڈاچیاں بھی نے، سفر کرتے جا رہے ہیں. تے اگے آ جاندا ہے دریا، اور رکدے نہیں نے، اتردے نہیں نے، دریا دی کو پل بناندے نہیں نے، اوویں ہی گھوڑے جا رہے نے، اوویں ہی پیچھے صحابی جا رہے نے. پانی تے ہر چیز گلی ہو جاندی ہے. راوی کہندا ہے قسم ہے پیدا کرن والے دی، پانی دے اتے گھوڑے ٹردے پے سن، کسے دا سنب تک گلا نہیں ہویا، بڑھ کے دھوڑ اٹھدی ہے ایسی. جدو بندے اندر ایمان ہوئے تو ادو پھر یہی ہوندا ہے. ساڈے نال کیوں نہیں ہوندا کہ ایمان ہی نہیں ہے گا؟ اسی تو دے برعکس ہیں. عقیدہ ضرور سانو مسلماناں والا کسے نو ماں کولوں لب گیا، کسے نو پیو کولوں لب گیا، کسے نو استاد نے دس دیتا، چلو جڑے رہندے سن انہاں نو مولویاں نے دس دیتا، مولویاں نے بیان کیتا، کو تقریراں سنیاں، کو بعد نصیحت سنیا، ہاں جی اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے مان لیا ایک ہے، اللہ ایک ہے ایسے مننے ہیں، ٹھیک ہے. صرف رب دی عبادت کرنی، ٹھیک ہے. عبادت رب دی کرنی، گل سارے دی مننی ہے، صرف رب دی نہیں مننی. اسی تے اپنے رب نو بھی اپنے مطلب واسطے رکھیا ہوا ہے بھی جدو کدے کوئی دکھ، زیادہ دکھ آ گئے نا، ادو جناب اسی ٹر پے، چلو جی رب دے گھر چلنے ہیں، چاہ کے سجدہ کرنے ہیں، نماز پڑھنے، یا اللہ سانو معاف کرے، یا اللہ انج کر، یا اللہ انج کر. جدو ضرورت پوری ہوگی پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اللہ سائیں، پھر کدے لوڑ پئی تے آ جاواں. اسی تے یہو جہا سسٹم بنا لیا. یہ سسٹم بے ایمانی دا ہے، ایمان دا نہیں ہے. ایمان دا سسٹم تا ہوئے جو نبی پاک دے شانہ بشانہ ہے، بالکل جو حضور پاک دا حکم ہے، بس اس لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اسی تے لبیک یا رسول اللہ نے سیاسی بنا چھڑیا ہے. وہ چھڈو جی یہ بھی کوئی گل ہے، بلا دسو اپنی مرضی. کلمہ پڑھیا ضرور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پر یہ کدی بھی نہیں اسی سوچیا کلمہ سانو آندا کی ہے. اللہ نو منیا ضرور ہے پر اللہ دی نہیں مننی، نبی نو منیا نبی دی نہیں مننی. اللہ نو مننا عقیدہ ہے تے اللہ دی گل مننا ایمان ہے. نبی نو مننا عقیدہ ہے تے نبی دی گل مننا اے ایمان ہے. قرآن نو مننا عقیدہ ہے تے قرآن دی گل مننا اے ایمان ہے. یہ عقیدہ تے ساڈے چ ہے، ایمان تو بس ٹھیک ہے. اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستو عمل کران گے تے پھر ایمان بنے گا. ایمان گلاں نال نہیں بندا، ایمان عمل نال بندا ہے. میں جی آج یہ حدیث پڑھتا پیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر زمانے دے اندر میری امت دے لوگاں دی بھی شکلاں پھٹ جانگیاں. آخر زمانے اندر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، کیا وہ مسلمان نہیں ہون گے؟ فرمایا ہون گے، نمازاں بھی پڑھن گے، زکاتاں حج سب کچھ کرن گے. یا رسول اللہ پھر اس طرح کیوں ہو جان گے؟ فرمایا وہ اس واسطے ہو جان گے کہ دنیا دی چاہ انہاں دے دل وچ سما جاوے گی، انی سما جاوے گی کہ باقی ہر سے صرف برائے نام ہی رہ جائے گی. جو کچھ کرن گے صرف دنیا واسطے کرن گے. دنیا واسطے ساڈے کول 24 گھنٹے ٹائم ہے، راتاں نوں بھی جاگنا پوے تے جاگنے ہاں. نماز واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں ہے. دنیا واسطے سارے کو ہر دکھ اسی سہ لینے ہیں.
پر نبی دی شان واسطے اسی ذرا بھی گھروں باہر نکلنے لی تیار نہیں، حرمت رسول واسطے اسی جناب میری سڑک تک جان لی تیار نہیں۔ یہ ساڈے اندر ایمان ساڈا جڑا ہے معاشرہ نا سارا ہی سبحان اللہ ہے۔ اگر میں بھی کہہ دینا کہ بھائی ایمان ہے تو شک نہیں اندے چ، صرف عقیدے دی حد تک اسی ٹھیک رہ گئے ہیں۔ وہ بھی اگر چار مولوی نہ ہون تو یہ بھی کہانی پاک ہو جاوے۔ اگر مولوی نہ ہون بچ جڑے روڑا پائی رکھتے ہیں تو ہن تک یہ بھی کھاتا کھوج پی جاوے، معاشرہ ایک نویں سمت چلا جاوے۔ یہاں مولویاں دی مہربانی جنہوں نے چٹائی تے بہ کے تے کوئی علم حاصل کر کے تے لوگوں نے دسیا ہوا کہ چلو کم از کم عقیدہ تے قائم رکھو۔ بہرحال اگر ایمان کرنا ہے تو پھر عمل پیدا کرنا پائے گا، ایک کنفرم اور پکی بات ہے۔ سامعین کرام جڑیاں آج دے جمعے دی آیتاں نے سماعت فرماؤ تو پھر تقریر ختم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم آپ نے اپنے بیٹے نے بلایا، ابا سی نا، ابا سی تے پتر نو کول بلا کے سمجھان لگیا۔ ہر ابے دا حق بنتا ہے اپنی اولاد نو کول بٹھا کے سمجھاوے، بلکہ سونے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے راوی نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبو اولادکم ثلاثا، اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ 3 چیزاں پڑھاؤ نہیں، پڑھاون دی گل نہیں ہے، سناون دی گل نہیں ہے، سکھاؤ۔ پڑھایا جاتا ہے کتاب سامنے رکھ کے جی انہوں رپیٹ کرا دیو، سنایا جاتا ہے توجہ کر بھی جی میں تمہیں سنا رہی ہوں۔ فرمایا سکھاؤ، اپنی اولاد نو سکھاؤ۔ سکھایا سکھان واسطے جدو کوئی فن کسی کو سیکھنا ہوئے نا، فن کوئی کسی شاید ول سیکھنا ہوئے تو استاد آتا ہے پتر میں کرنا پیا تے تو ادھر ویخ، میرے والے ویخ میں کرنا پیا وا تے جی میں کرنا پیا وا اپنی عقل چ رکھ لے، میرے بعد تو کرنا تے ایویں ہی کریں جی میں کرنا پیا وا۔ مطلب یہ ہے کہ حکم ہے سکھاؤ، یعنی کہ خود کر کے تے اولاد نو وکھاؤ۔ یہ ہر باپ دی ذمہ داری ہے، ہر اولاد دی ذمہ داری ہے۔ بلکہ میں کتاب پڑھیا سی کہ جدو شادی ہو جاوے نا، شادی بچے دی شادی کر کے تے باپ اپنے بیٹے دا ہاتھ پکڑ کے تے اچا کرے، اچا کر کے تے عرض کرے یا اللہ جڑا تو حکم کیتا سی میں تیری عطا نال پورا کر چکیا، اس تو اگاں یہ اپنے عمل دا خود ذمہ دار ہے، میں نہیں ہوئے گا۔ تا جا کے باپ دی ذمہ داری پوری ہوئے گی، ورنہ پتر دے عمل چ پیو ہی ڈیرے سدیا جاندے نے۔ کرتوت پتر دا ہوندا ہے تے سدیا ابے نو جاندا ہے، نا مطلب ہے ابے تے کوئی ذمہ داری ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے پتر نو بلایا تے سمجھایا، رب نو بڑا چنگا لگیا، رب نے اس گفتگو نو قرآن بنا چھڈیا، قرآن بنا کے جناب ساڑھے تک پہنچا چھڈیا تے ہر ابے نو دس چھڈیا کہ ابے دا اے کم بندا جے۔ کی بندا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پتر کدے دور کھڑا ہونا ہے تے ابا ذرا دور ہونا ہے تے ابے نے پتر نو سدیا، جی میں اسی اپنی آواز زبان آواز دینے ہیں نا عربی چ، جدو کسی نے بلانا ہوئے ادو لفظ یا استعمال کیتا جاتا ہے، یا شیخ، یا ابا، یا انا، یا اما، یا لفظ یا ندا کسی نے بلانا ہوئے تے جی میں ساڑی پنجابی اوے گامیا اوے اوے جڑا لفظ ہے نا ساڑی زبان عربی یا ہے، اللہ فرمانا نے انہیں آواز دی یا بنیا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو
بیٹا آیا، ابا جی حکم ہوئے، فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ ابا کہنے لگے اپنے پتر نو بیٹا جی ابا جی حکم ہوئے، فرمایا قیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ باپ اپنے پتر نو کہندا اقیم الصلاۃ، پتر نماز قائم رکھی۔ نماز پڑھن دی گل نہیں کی تھی، فرمایا نماز قائم رکھی، قائم رکھی، قائم۔ ایک ہوندا ہے نماز دا پڑھنا، ایک ہوندا ہے نماز دا قائم رکھنا، ایک ہوندا ہے نماز دا آواز نہیں ہے، ایک ہوندا ہے نماز دا پڑھنا، ایک ہوندا ہے نماز دا قائم کرنا۔ اللہ نے ڈیمانڈ کی تھی، فرمایا واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کر، قائم کر، قائم کر۔ سامعین کرام قائم کنوں کہندے نے؟ اگر اس کی وضاحت کراں تے پورا جمعہ نہیں بلکہ میں سمجھنا کم از کم کو 5-6 جمعے تے پکی بات ہے۔ بہرحال مختصر جی بات سمجھا کے اگے چلنا وا۔ حافظ قرآن ہوئے، حافظ قرآن، قرآن نو پڑھن والا اگو اگو پڑھدا جائے، پچھوں نو بھولدا جائے، حافظ ہو سکدا ہے؟ حافظ کیویں ہوئے گا؟ اگو پڑھے بھی تے جڑا پڑھے ہے انہوں یاد بھی رکھے، پھر حافظ بن دے۔ رب دے نماز قائم کر، نماز پڑھے بھی تے جیڑی پڑھی ہے انہوں بچاوے بھی، پھر قائم ہوندی ہے۔ باپ نے اپنے پتر نو کہا بیٹا قیم الصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ او لوگو جتھوں تک میری آواز آندی ہے، باپ اپنے پتر نو سمجھان لگیا ہے کہ گل کیتی نماز قائم رکھی، نماز قائم۔ نماز کے ہر ابے دی ذمہ داری اپنے پتر نو کہے نماز قائم رکھ۔ ابا جی ٹھیک ہے میں وعدہ کرنا نماز قائم رکھاں گا۔ فرمایا اگلی گل سن لے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا بیٹا میری اگلی گل ابا جی حکم ہوئے، فرمایا جدو کسے نال گل کریں، جدو کسے نال گل کریں، جدو کسے نال گل کریں تے بھلائی دی گل کرنی ہے، بھلائی دی گل کرنی ہے، معروف اچھی گل کرنی ہے، اچھی گل کرنی ہے، ایویں بک بک نہیں کرنی، ایویں گالاں نہیں کہنیاں، ایویں مندا نہیں بولنا، ایویں بلا وجہ ہی چر چر نہیں کرنی۔ جدو بھی کسے نو گل کرنی ہے، وڈے نو گل کرنی ہے، چھوٹے نو گل کرنی ہے، اپنے جڈے نو گل کرنی ہے، جدو بھی بولنا ہے بالمعروف۔ جدو بولے چنگا بولی، جدو بولی چنگا بولے، جدو بولے چنگا بولی، چنگا بولی، ٹھیک ہے ابا جی۔ فرما ونہا عن المنکر، ونہا عن المنکر۔ تے دوسری گلے وے یاد رکھنا، جتھے چنگا بولے نا، تیرے سامنے کوئی غلط کردہ پیا ہوئے، تیرے سامنے کوئی غلط کردہ پیا ہوئے، انہوں روکنا ہے، انہوں دسنا ہے اے حرام ہے، اے حلال ہے، تینوں پتہ ہوئے نا، تینوں
انہوں پتہ ہوئے نا انہوں دسنا ہے کم نہ کری برے کم دا برا نتیجہ بچ جاؤ انہوں منع کرنا ہے انہوں روکنا ہے گل اچھی کرنی ہے کسے نو بری کر دے ویکھو تو انہوں روکو نہ کہ ان دے ساتھی بن جاؤ انہوں روکنا ہے ٹھیک ہے ابا جی اگلی گل اللہ نے فرمایا کہ باپ نے اپنے پتر نو کہا پتر جدو چنگا بولنے گا مندے تو روکے گا وہ تو مخالفتہ بھی ہون گیا تیرے خلاف بھی ہون گے لوکی گلنا بھی کرنگے کہنگے جا کدھر یہ ایڈا وڈا مولوی تھانو نہیں بتائے گا لوکاں نے گلنا کرنیاں نے سختیاں بھی ہون گیا فرما وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَابَكَ جیڑے ہو دیتے کو سختی ہوئے صبر رکھی اس مصیبت تے مندے بولن تے کوئی تختی تے دکھ تکلیف تے صبر رکھنا ہے صبر دا پلہ نہیں چھڑنا اپنے آپ نو کنٹرول تے رکھنا ہے ایویں فڑا فٹ گرم نہیں ہو جانا ایویں کپڑے تو باہر نہیں ہو جانا ایویں لال رتھا نہیں ہو جانا فرمایا صبر رکھ صبر نال چل چنگی گل کر بری تو منع کر تے صبر رکھ جی ٹھیک ہو گیا اگے ابے نے کیا ان ذالک من عظم الامور ایک کم جڑے نے نماز پڑھنا چنگی گل کرنا برے تو روکنا صبر کرنا اے کم جڑے نے قرآن میرے سامنے میں سورہ لقمان دی آیت نمبر 16 پڑھنا پیا سوری آیت نمبر 17 پڑھنا پیا اللہ دا قرآن فرماؤں ہے نماز قائم رکھنا ایک کام جڑا ہے دوسرا کسی نو اچھی گل کرنا ایک کام جڑا ہے تیسرا برائی تو روکنا ایک کام جڑا ہے چوتھا صبر کرنا اے جڑا کم ہے اللہ فرماندا ہے اے کوئی عام کم نہیں اے کوئی عام کم نہیں رب فرماندا من عظم الامور اے بہادراں والے کم نے چھاتی ٹھوک کے چوکے جڑا ماما بہنیاں دا گانا کڈے ہاتھ وچ موزر لے کے دور دور کردا پیا ہوئے تڑ تڑ جناب میری گولیاں چلائی جاندا ہوئے رب آندا اے بڑا بے وقوف تے لعنتی ہے اے کوئی چنگا بندہ نہیں ہے اے کوئی بہادر نہیں ہے اے تے چتو بزدل ہے جناب اللہ دے نزدیک بہادر آدمی کیڑا ہے رب دے نزدیک وڈا کام کرن والا کیڑا ہے جڑا نماز پڑھے رب دا اعلان ہوئے تے حاضر ہوئے دوسرا جناب جدو بولے چنگا بولے تیسری بات جدو دے سامنے برائی ہوندی ہوئے تو انہوں روکن دی کوشش کرے جتھو تک کو دی طاقت ہے جتھو تک کو روک سکتا ہے روکن دی کوشش کرے چوتھی بات جناب میری او دے تے اگر کوئی دکھ تکلیف آندا ہے تے صبر کرے اللہ فرماندا ہے جے بہادر ویکھنا ہی تے اے بندہ اے بہادر آدمی دے اے جے بہادر بندہ ٹھیک ہو گیا کہ رب فرماندا ہے ولا ابے نے جناب میری اپنے پتر نو کیا جب پتر نے کیا جی ابا میں کراں گا اگلی گر رب نے فرمایا کہ باپ نے اپنے پتر نو کیا کہ ولا تصعر خدک جدو لوکاں نال تو گل کریں تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے سبحان اللہ تیرے چہرے دا حلیہ ہی نہ بگڑیا ہوئے تیرے 12 نہ بجے ہون چنگا بلا چہرہ میں بگاڑیا نہ ہوئے تو اللہ فرماندا ہس کے گل کرنی ہے بڑے ادب نال گل کرنی ہے بڑے پیار نال گل کرنی ہے بڑی محبت نال گل کرنی ہے بڑی چاہت نال گل کرنی ہے ہس کے جدے نال بھی گل کریں ہس کے تے نبی نے فتویٰ دے چھڑیا فرمایا میرا امتی
جدو ہس کے گل کرے انہوں ایک نیکی دا ثواب رب لکھ چھڑدا اللہ اکبر کبیرہ سامنے کرام جی ابا جی ٹھیک ہے فرمایا پتر اگلی گل سن وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اللہ نے فرمایا ابے نے پتر نو کہا بیٹا جدو تو بازار وچ چلنے جدو تو بازار وچ چلنے جدو تو گلی وچوں لنگے ایک تے نظر جھکا کے چلنا ہے ایک نظر جھکا کے چلنا ہے دوسرا سر تھلے سٹ کے چلنا ہے سر نو تھلے جھکا کے چلنا ہے رب فرماندا ہے خبردار زمین تے مارا آکڑ کے نہ چلنی سر چوک کے نہ چلنی بلکہ سر جھکا کے نظر جھکا کے چلنی خبردار کوئی بندہ سر جھک کے نظر چکا کے اے جناب چلے گا چوک کے نہیں سر چوکے میں نہ لگے دی گردن اندر سریا فٹ ہویا ہے بڑا آکڑ کے چلدا بھی نا 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 رب نہیں چاہندا رب آندا سر جھکا کے چل عورت لی بھی حکم سر جھکا کے چل مرد لی بھی حکم نظر جھکا کے چل ہاں ہاں ایک الگ پہلو ہے جدو کافراں کولوں گزرنا ہوئے جدو کافراں کولوں گزرنا ہوئے ادو آکڑ کے چل انہاں نوں پتہ لگے مسلمان بڑی شان والے نے مسلمان بڑی عظمت والے نے پر جدو اپنی آبادیاں وچ ہوو ادو سر جھکا کے چلو نظر جھکا کے چلو ادو آکڑ کے نہیں چلنا ہاں جی ٹھیک ہے ابا جی ایویں ہی ہوئے گا پر کیوں کرایا جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے ابے نے اپنے پتر نو دسیا ان اللہ لا یحب کہ بے شک اللہ تعالی نہیں چنگا سمجھدا نہیں پسند کردا نہیں لائک کردا نہیں اچھا سمجھدا کنو کل مختال جیڑا آکڑ آکڑ کے چلے رب نو چنگا ذرا بھی نہیں لگدا 5 ٹائم دا نمازی ہوئے آکڑ کے چلے رب نو چنگا نہیں لگدا جناب صبح شام خیرات کرن والا آکڑ کے چلے رب نو چنگا نہیں لگدا رب نو وہ چنگا لگدا ہے جیڑا جھک کے چلے آرام نال چلے سکون نال چلے معیار نال چلے میانہ روی نال چلے اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے سامنے کرام واقصد فی مسیح کا واقدد من صوتی کا رب فرماندہ ہے جدو کوئی گل کریں ایویں بابا نہ دھر دیا کر اونچی اونچی نہ رولا پا دیا کر آرام نال تحمل نال سکون نال تے نیچی آواز دے اندر گفتگو کریا کر کسے نال بھی بولنے کسے نال بھی بولنے اپنے نال یا غیر نال بولنے تے نیچی آواز نال بول نیویں آواز نال بول اے جناب آہستہ جڑی صرف دے تک جا سکے ایتھے آواز رکھ کے بول ایویں بابا نہ کر دیا کر ایویں جناب گوانڈیاں نو سنان لگ پینے ایویں محلہ اکٹھا کر لینے اللہ فرماندا ہے میں انہوں چنگا ہی نہیں سمجھدا مینوں اچھا ہی نہیں لگدا پاویں جنہ بھی عبادت گزار ہوئے مینوں چنگا ہی نہیں لگدا صدقے جاواں رب چاہندا ہے تو اس طرح چل اس طرح بیٹھ اس طرح بول اے کر اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے ایویں بابا نہ کریا کر میانہ روی تے رہیا کر کیوں کا دلی رب فرماوندا ہے حضرت سماعت فرماؤ اللہ فرماوندا ہے انکر الاصوات جڑی رب نو ایک گندی آواز لگدی ہے جڑی اونوں گندی آواز لگدی ہے تے جڑی آوازاں وچوں گندی آواز جنیاں بھی اس کائنات تے آوازاں نے سب وچوں گندی آواز کیڑی ہے اللہ دا قرآن دسدا ہے رب فرماندا ہے سب تو گندی آواز لصوت الحمیر ساریاں تو گندی آواز کھوتے دی کھوتے ساریاں تو گندی آواز رب گل بندے دی ہوندی پئی ہے گل بندے دی ہو رہی ہے آواز کھوتے دی دے رہی ہے
مطلب اللہ فرماندا جڑا ایویں باں باں کردا ہے نا او اے ہی جے آئے تھے بندہ ہے جناب آواز آندی سارے نمازی پریشان ہو جانے او اے ہی جے اگر جڑا ایویں باں باں کرے وہ بندہ کوئی نہیں جڑا ایویں باں باں کرے وہ بندہ کوئی نہیں بے شک شکل بندے والی صحیح پر وہ بندہ کوئی نہیں رب آندا کھوتا ہی ہے جے ایویں بک بک کرے وہ کھوتا ہی ہے جے ایویں اچھی اچھی بھونکنا شروع کر دے وہ کھوتا ہی ہے جے وہ بندہ نہیں ہے گا یا اللہ سی تے بندیاں میں رہنا چاہنے ہیں پھر فرمایا درمیان نہ روے نماز قائم رکھ بندہ روے گا چنگی گل کریا کر بندہ روے گا بری تو روکیا کر جنی طاقت ہے بندہ روے گا اگر کوئی دکھ آوے تو صبر کریا کر میں باں باں نہ دھر دیا کر بندہ روے گا جدو اس پیمانے تو باہر نکلے گا اس پیمانے تو باہر نکلے گا کسے بھی کردار اندر چلن دے کردار اندر اس پیمانے تو باہر نکلا بولن دے کردار اندر اس پیمانے تو باہر نکلا بیٹھن ویکھن دے کردار اندر اس پیمانے تو باہر نکلا پاویں تیری داڑھی رکھی ہوئے پاویں سر تے دستار ہوئے پاویں جناب مولوی ہوئے پاویں ہو کوئی عام ہوئے جدو پیمانے تو باہر نکلا رب نے کھوتے دی مثال دے چھڑیے فرمایا تو بندہ نہیں انسان بھی نہیں تو فرشتیاں تو بھی اللہ نہیں ان تے ساری مخلوق تو جنوں رب چنگا نہیں سمجھدا تو انہاں دے وچوں ہو جائے اللہ دا قرآن تواڈے تک پہنچانا سمجھن واسطے سمجھان واسطے کسے واقعات سنانا ہور بات ہے سمجھنا سمجھانا ذرا ہور بات ہے میں چاہنا کہ قرآن جڑے پڑھ دے نے سبحان اللہ جڑے نہیں پڑھ دے انہاں تک پہنچنا چاہیے جڑا ساڈا طریقہ کار رویہ چلن دا پھرن دا اٹھن دا بیٹھن دا دوستی دا پیار دا محبت دا ذل قربا دا انسانیت دا بندگی دا طریقہ کار اے وے اللہ فرماندا ہے نماز قائم رکھ سبحان اللہ سبحان بول جا سبحان اللہ اللہ سانو سارے نو توفیق دے وے نماز قائم رکھ پڑھ بھی تے پڑھی نو بچا بھی دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے جدو کو گل کریں تے چنگی کر چنگی کر چنگی کر تیرے سامنے کو غلط ہوندا پیا ہوے تے جتھوں تک تیری طاقت ہے روکن دی کوشش کر ہر انسان دے ذمے وے ہر مسلمان دے ذمے وے اگر غلط ہوندہ پیا تو انہوں روک بھامیں تیرا گھر ہے یا میرا گھر ہے ایسے واسطے بزرگ آدمی پہلے پتہ لگدا سی پتر کسے دائے تے جناب کٹ کسے بابے دیتا ہے میں کہ بابا کی ہویا ہے اسے کہ غلط کردا سی پیا روکنا اللہ دا حکم ہے اسی تو رب دا حکم پورا کیتا ہے اے کرنا ہر ایک ابے تے فرض ہے لازم ہے ضروری ہے اگر اس کام تے کو تینوں دکھ آوے تے رب آندا واسبر صبر کر اے بہادران دے کم نے صبر بہادر کر دینے چتو نہیں بزدل نہیں بہادر کر دینے اللہ جی ٹھیک ہے فرمایا جی بازار میں چلنے نظر نیوی رکھ گردن بھی جھکا کے رکھ آکڑ کے نہ چل آکڑ کے چلنا بندیاں دا کام نہیں کھوتیاں دا کام ہے نظر چوک کے سجے کھبے ویکھنا ہے بندیاں دا کام نہیں کھوتیاں دا کام ہے اتفاق ایک الگ پہلو ہے قصدن ایک الگ پہلو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے نے اگرچہ کرے گا تے یاد رکھ رب تینوں محبت نہیں فرمائے گا پسند نہیں کرے گا تے جے بولن دی ول آوے بولن دی گل آوے تے رباں دے درمیانہ رویت رکھ کے بول ایویں نہ باں باں کریا کر تو گھر بولے تے 15 گھر تیرے سجے کھبے اگے سن دے نے بولن تو پہلا سوچیا کر میرا رب بڑا وڈا وے سبحان اللہ او اکبر ہے جنہ بھی اچھا بولے او پھر بھی اکبر جنہ بھی آکڑ کے چلنے او پھر بھی اکبر ہے
تیرے نبی دی سنت میرے نبی دی سنت وے قرآن تے عمل کر دنیا چ بھی کامیابی آخرت چ بھی کامیابی ایتھے بھی عزتاں اگے بھی عزتاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ